بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے پہلا خونی غار۔ آپ تمام دوستوں نے حابیل اور قابیل کا قصہ تو پڑھا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسانی قتل حضرت حابیل کا کیا گیا تھا۔ جس غار میں قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا وہ آج بھی موجودہ شام کے شہر دمشق میں موجود ہے۔ آئیے اس غار کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ شام کے شہر دمشق کے ایک سائڈ پر جبل قاسیون ہے۔ یہ پہاڑ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی اسی پہاڑ پر ہوئی تھی۔ جبل قاسیون میں آج بھی وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے درمیان ایک خاتون کے لیے لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور دونوں کے انتخاب کے لیے ایک منت کی شرط رکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی منت قبول کر لی کیونکہ وہ لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور وہ اس دور کے حساب سے قابیل کی بہن تھی، لیکن حسن میں اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ یہ خوبصورتی اور رقابت کا خوفناک جذبہ قابیل کو حکم خداوندی ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل جب جبل قاسیون کے ایک غار میں آرام فرما رہے تھے تو قابیل آیا، پتھر اٹھایا اور حضرت حابیل کے سر پر دے مارا۔ آپ انتقال کر گئے۔ قابیل نے اس کے بعد حضرت حابیل کی لاش اٹھائی اور جبل قاسیون میں مارا مارا پھرنے لگا۔ کوے نے مدد کی، زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا۔ قابیل کو آئیڈیا مل گیا، اس نے بھی زمین کھودی اور حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی کا غار اور حضرت حابیل کا مزار، یہ دونوں آج تک سلامت ہیں۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جبل قاسیون کی چوٹی پر ہے۔ غار میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کا سر کچلا تھا۔ غار کی چھت سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے غار ہزاروں سالوں سے حضرت حابیل کے قتل پر آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت حابیل کا آلہ قتل بظاہر 1.5-2 کلوگرام کا چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن یہ خاصا بھاری ہے۔ آپ اسے آسانی سے اٹھا نہیں سکتے۔ یہ غار انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء میں بہت مقبول رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر قیام کر چکے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مقام پر تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت حابیل کا مزار جبل قاسیون کے ایک کونے میں پہاڑ کی چوٹی پر قائم ہے۔ مزار کی دوسری طرف گہری کھائی ہے اور کھائی کے آخر میں زبدانی کا قصبہ ہے۔ دمشق کو پانی زبدانی سے سپلائی ہوتا ہے۔ درخت بلند ہیں، پہاڑی چشموں کی بہتات ہے اور فضا میں ایک تراوت، ایک خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ چند ماہ پہلے تک دہشت گردوں کے قبضے میں تھا۔ باغیوں نے چند دنوں کے لیے دمشق کا پانی بند کر دیا تھا، لیکن اب یہ واپس حکومت کے قبضے میں آ چکا ہے۔ حضرت حابیل کی قبر عام قبروں سے لمبی ہے۔ یہ ان کے اس دور کے انسانوں کے قد کے مطابق ہے، یعنی حضرت حابیل کے قد آور ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ روایات میں ہے کہ سیدہ حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیا کرتے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، کسی اور جن سے نہیں تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے
لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جایا کرتی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اکلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی اور اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد محترم کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہو گیا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی سمجھ بھی نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔